ان کی کتاب میں ان کے مفتیوں نے بھی درود پاک کو ناجائز کہا ہے. ناجائز چیز، حرام چیز جرم ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے، وہ پاک نہیں ہوتی ہے. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر نعیمی ہے. تفسیر نعیمی پارہ نمبر 16 سورہ کہف، تفسیر کے اندر اس کتاب میں درود پاک سے متعلق ایک مسئلہ بتاتے ہیں مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی، احمد یار خان صاحب مراد آبادی، جو مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے، احمد یار خان گجراتی. انہوں نے ایک تفسیر کا نام استاد کی طرف نسبت کر کے تفسیر نعیمی رکھا ہے. اس کے پارہ 16 سورہ کہف صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. خوب غور سے یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کو دوبارہ پڑھ دے رہا ہوں، یاد رکھیے اور ذہن نشین کر لیجئے. فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا اور درود ابراہیمی، یعنی نماز میں جو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہے، یہ پورا درود شریف انک حمید مجید تک، یہ صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں. نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے. بتائیے گناہ پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ یہ درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنے کو گناہ بتاتے ہیں، ناپاک بتاتے ہیں. ہم نے اگر ناپاک کہہ دیا تو کافر ہو گئے، تو یہ مسلمان کیسے باقی رہے؟ اگر ان میں ہمت ہے اور یہ سچے ہیں تو اس مفسر پر کفر کا فتویٰ لگائیں. وہ لکھتے ہیں، نماز کے علاوہ یہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے اور ناجائز ہے. ناجائز جو چیز ہوتی ہے وہ ناپاک نجس ہی ہوتی ہے، گناہ نجس ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر درود کو بھی خدا نخواستہ جو بے موقع نامناسب جگہ پر بدعت کے ڈھنگ سے پڑھتا ہے آدمی، تو وہ ناپاک اور گناہ ہے. یہ جرم اگر ہے اور کفر ہے تو ان کو چاہیے کہ احمد یار خان گجراتی کو کافر کہیں، کیونکہ انہوں نے درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز لکھا ہے اپنی اس تفسیر نعیمی میں. حالانکہ یہ مسئلہ جو انہوں نے لکھا ہے یہ مسئلہ بھی غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے. اس کی دلیل انہوں نے دیا ہے کہ نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں سلام نہیں ہے. اس درود میں سلام نہیں ہے. حالانکہ بحکم قرآنی سلام پڑھنا بھی درود کے ساتھ اسی طرح واجب ہے جس طرح درود شریف، یعنی قرآن میں صلو علیہ وسلموا آیا ہے، درود بھی پڑھو اور سلام بھی. تو یہ درود ابراہیمی جو اللہم صلی علی محمد ہے، اس میں صرف درود ہے، سلام کا لفظ نہیں ہے. نماز کے اندر چونکہ تحیات بھی ہے اور تحیات میں سلام ہے، تو اس لیے سلام ہو گیا اور درود بھی ہو گیا، تو قرآن پر عمل ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں نماز میں تو جائز ہے
لیکن نماز کے باہر پڑھے گا تو سلام کے بغیر درود ہوگا، اس لیے ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ انہوں نے غلط بتایا ہے۔ صلو علیہ وسلم میں درود کے ساتھ سلام پڑھنے کو جمع کرنا، دونوں ایک ساتھ ہو، یہ واجب نہیں ہے۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کو واجب نہیں بتایا ہے، درود کے ساتھ سلام کو مستحب بتایا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بغیر سلام کے بھی پڑھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام درود کے ساتھ واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی سلام کے بغیر درود نہ پڑھتے۔ اور کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے بغیر سلام کے درود پڑھا ہے؟ ہر مسلمان آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ جنازے کی نماز جب پڑھی جاتی ہے، خاص کر حنفی طریقے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جنازے کی نماز میں یہی درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے، اور اس میں تحیات نہیں پڑھی جاتی ہے، سلام نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی سے ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنا ثابت ہے، تو نبی نے درود ابراہیمی بغیر سلام کے پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں جو سلام کا حکم ہے وہ درود کے ساتھ استحبابی حکم ہے، واجبی نہیں ہے۔ قرآن جس پر نازل ہوا، ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا، اور اس مفتی نے نعیم الدین مراد آبادی نے غلط سمجھا ہے۔ یہ رضا خانی لوگ بے علم کے عالم اور قابل بنتے ہیں، ان کو آسمان زمین کا پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک بات اور سمجھ لو، اگر قرآن کا حکم یہی ہے کہ درود و سلام ایک ساتھ پڑھنا واجب ہے، تو تم لوگ جو نمازوں کے بعد، فجر کے بعد لاکھوں سلام پڑھتے ہو، اس کے ہر شعر میں درود نہیں ہے، لاکھوں خالی سلام ہے، تو بے درود کے سلام جو پڑھ رہے ہو، یہ بھی تمہارے ہی فتوے کے حساب سے ناجائز ہوا۔ اگر تم میں دم ہے اور تمہارے عالموں کے پاس علم ہے، تو کوئی بھی تمہارا عالم آسانی سے میری بات کا جواب دے دے کہ ایک بار بھی دکھا دے کہ اللہ کے نبی نے یا آپ کے صحابہ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زور زور سے اجتماعی طور پر یہ لاکھوں سلام پڑھا ہو یا کوئی درود پڑھا ہو۔ یہ تو دکھا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، ایک مسلمان کو کافر بنا سکتے ہیں، اس لیے ان کے احمد رضا خان نے ان کو یہی سکھایا ہے۔ یہ چیلے کافر کو تو مسلمان کبھی بنا نہیں سکے، آج تک ایک کافر کو مسلمان انہوں نے نہیں بنایا۔ ہاں، مسلمانوں کو کافر بنانا یہ ان کا خاص ہنر ہے۔ تو ہم کو اگر کافر بنا دیا اور میری بات کو توڑ کر غلط بنا دیا، تشبیہ دی گئی ہے درود کو پولیتھین سے اور بدعت کو غلاظت سے۔ غلاظت پولیتھین میں ہے، وہاں تقریر میں صاف یہ بات بتائی گئی ہے، اور جس پولیتھین میں غلاظت ہوگی وہ پولیتھین بھی ناپاک ہوگی۔ تو درود جو بدعت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اس کو ناپاک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ جرم ہے، غلط ہے، بدعت ہے، ناپاک ہے۔ جیسے یہاں نعیم الدین مراد آبادی نے درود ابراہیمی کو نماز کے علاوہ پڑھنے کو گناہ اور ناجائز کہا ہے، اور پھر بھی یہ مسلمان ہے۔ اگر ان کا فتویٰ صحیح ہے تو یہ اپنے نعیم الدین مراد آبادی پر فتویٰ لگائے کہ وہ کافر ہو گئے۔ ایک کافر کو مسلمان سمجھنا، یہ خود احمد رضا خان کے فتوے سے اس کو بھی کافر بنا دیتا ہے۔ تو خود یہ اپنے فتوے سے کافر مجھ کو بنا کر کافر ہو چکے ہیں۔ اپنا نکاح
درست کر لیں پھر سے